كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی ذی وقار حضرات بزرگانی اور میرے محترم ساتھیوں، گزشتہ چند روز سے آپ حضرات کے ساتھ جو مستقل نشست مذاکرے کی قائم کی جا رہی ہے، اس کا اصل مقصد، اصل افادیت رمضان المبارک کے آخری عشرے سے فائدہ حاصل کرنے کے جو طریقے شریعت میں مذکور ہیں، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، مطالبات، ارشادات اور مدار سے ثابت ہیں، ان تمام تر تعلیمات نبوی کو مذاکرے میں لا کر اپنے احساسات کو بیدار کریں، اپنے احساسات کو بیدار کریں، تاکہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں جو تفصیلات موجود ہیں ہم ان سے صحیح معنوں پر استفادہ حاصل کر سکیں۔ میرے عزیزو، گزشتہ روز بھی میں ایک اہم ترین نقطے کی طرف نشاندہی کر چکا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے معزز ترین لوگ وہ قرار دیے کہ جو راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کے عادی ہوں۔ اللہ والوں کو اللہ رب العزت نے اپنا جو قرب عطا کیا ہوتا ہے، جو مقام اور رتبہ اللہ رب العزت نے اللہ والوں کو عطا کیا ہوتا ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ رات کا وہ آخری حصہ جو قبولیت کا ہے، اس میں اللہ کے خاص بندوں کو اللہ رب العزت اٹھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس توفیق کی وجہ سے وہ اللہ کے مقرب ترین، معزز ترین، اللہ رب العزت کے شاہی مہمان بن جاتے ہیں، اور اس شاہی مہمان ہونے کا اعتراف آپ بھی کرتے ہوتے ہیں، میں بھی کرتا ہوتا ہوں، اس طور پر کہ ہم کسی اللہ والے کے سامنے جاتے ہیں، دست بستہ اس سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہمارے لیے بھی دعا کرنا کہ فلاں کام ہمارا بن جائے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے واسطے بھی دعا کرنا کہ میری بگڑی بن جائے، اللہ تعالیٰ سے میرے واسطے بھی دعا کرنا کہ میرا فلاں پھنسا ہوا کام نکل آئے۔ جب پوچھا جائے پلٹ کے، ارے بھائی یہ دعا تو تم بھی کر سکتے ہو، تو ہم زبان زد خاص و عام ہے یہی جواب دے دیا کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں قرب عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں قرب عطا کیا ہے وہ مجھے نہیں۔ اور یہ خاص بات بتا دوں، اگر یہ احادیث مبارکہ میں جو ارشادات ہیں آپ نے نہ سنے ہوں، تب بھی آپ کا یقین اس شخص کے بارے میں، آپ کا اعتقاد اس شخص کے بارے میں کیا تھا کہ جو آدھی رات کو اٹھ کر اپنے رب کو راضی کرنے پر تلا ہوا، اس وقت بھی آپ کا تصور یہ تھا، اس وقت بھی آپ کا گمان یہ تھا کہ آدھی رات کو اٹھ کر خلوت میں جہاں ساری مخلوق آرام کر رہی ہے،
راتیں سردی کی ہوں یا راتیں گرمی کی ہوں، دونوں ہی قسم کی راتوں میں اٹھ کر عبادت کرنا یہ بڑا مشقت کا کام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چلیں سردی کی راتیں ہماری ہوتی ہیں، بہت طویل راتیں ہوتی ہیں، لمبی راتیں ہوتی ہیں، لیکن ٹھنڈ کی وجہ سے اٹھا نہیں جاتا۔ گرمی کی راتیں سہولت کی ہوتی ہیں لیکن مختصر ہوتی ہیں۔ ہم جب گرمی کی راتوں میں لیٹتے ہیں، لیٹتے لیٹتے ہمیں 1-2 بج جاتے ہیں، اب 3، 3:30، 4 بجے تہجد کے لیے بھلا کیسے اٹھیں؟ کتنا مشکل کام ہے۔ اور اگر اپنی طبیعت پر بوجھ ڈالتے ہوئے گرمی کی راتوں میں ہم جاگ بھی جاتے ہیں، چند 8 دنوں تک اپنا معمول بنا لیتے ہیں، کیونکہ دن بھر میں نے محنت مزدوری کرنی ہوتی ہے۔ اب دن بھر محنت مزدوری کریں اور راتوں کی نیند ہماری پوری نہ ہو تو پھر جسمانی اعتبار سے وہ توانائی ہمیں نہیں حاصل ہوتی کہ جو ایک مزدور انسان کو ایک قوت اور انرجی حاصل ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگوں، عام راتیں ہوں یا بڑی راتیں ہوں، موسم سردی کا ہو یا گرمی کا ہو، دونوں میں ہی اٹھ کر جاگ کر جو ہے وہ کیا کرنا؟ اللہ کے حضور اپنی عبادتوں کو، ریاستوں کو پیش کرنا، یہ بڑا مشکل تھا۔ لیکن گزشتہ کل کہہ چکا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخر تک اسی نقطے پر بات ہو۔ باخدا جو میرا زندگی کا ایک بہت قلیل مدت کا قلیل سا تجربہ ہے، کم تجربہ، وہ یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ رب العزت رات کے آخری حصے میں یا آدھی رات میں اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق دیتا ہے، اس کے دنیاوی معاملات ہو، دینی معاملات ہو، کسی بھی قسم کے معاملات میں بگاڑ نہیں رہتا۔ جسے آدھی رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق دی، منبر رسول پر بیٹھ کر بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ایسے شخص کو دیکھنا کبھی بھی وہ غیبت کرنے والا نہیں ہوگا، کبھی بھی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا، کبھی بھی متکبر نہیں ہوگا، نرمی کا، اخوت کا، اپنائیت کا، بھائی چارگی کا پیکر ہوگا، ایسا اللہ والا ہوگا، ایسا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا کہ اگر آپ اسے ستا بھی دیں تو پلٹ کے بددعا دینا یا پھر اس ستانے کا جواب دینا تو دور کی بات ہے، ایک گال پر تھپڑ مار دے تو بزرگوں کا یہ شیوا رہا ہے، دوسری گال بھی آگے کر کے کہہ دیتے ہیں بھائی ایک اور۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تبلیغ کے ساتھ جن کی وابستگی ہے سنتے رہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، 4 روزہ زندگی ہے، مختصراً کہہ رہا ہوں اپنی بات سے نکل کر، 4 روزہ زندگی ہے، داڑھی سفید ہو گئی، بتائیے 4 روز میں سے کتنے روز گزر چکے؟ میں بتا دیتا ہوں، حساب کتاب آپ کر لیں، فیصلہ آپ کر لیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمار امتی ما بین 50 الی 60، ایک اور روایت میں ہے ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کے جو افراد ہیں ان کی جو عمریں ہیں وہ 50 سے لے کے 60 تک ہے یا 60 سے لے کے 70 تک ہے۔ اب اس کو عام بول چال میں کس طور پر تعبیر کرتے ہیں کہ ٹوٹل انسان کی زندگی کتنی ہے؟ 4 روزہ ہے، چلیے 60 سال نہیں 70 سال لگا لیجیے، 70 سال کو 4 سال میں تقسیم کیجیے، 2 سال کے پیچھے 35 سال بنتے ہیں، یعنی 2 دن کے پیچھے 35 سال بنتے ہیں اور 1 دن کے پیچھے 12.5 سال بنتے ہیں۔ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو 12.5 کو 2.5 کو گزار چکے، یعنی کہ 24 سال 25 سال کا عرصہ گزار چکے، 24-25 سال کا عرصہ گزر چکا۔ اپنی زندگی کے خوبصورت دنوں میں سے 2 دن ہمارے گزر چکے، اور جنہوں نے 50
50 کو جو ہے وہ تجاوز کر لیا، جنہوں نے 70 کی دہائی کو پکڑ لیا، ارے بھائی وہ ادھار کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا وقت تو ختم، ان کا وقت تو ختم۔ 4 روزہ زندگی ہے، 4 روزہ زندگی ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، 4 روز میں سے 3 نہ صحیح 1 تو گزر گیا، 4 میں سے 1 دن تو گزر گیا۔ گزرے ہوئے 1 دن کا بھی حساب چکتا کر سکتے ہو؟ جس کے 2 گزر گئے اسے فکر کرنی چاہیے، جس کے 3 گزر گئے اسے بھی فکر کرنی چاہیے، جس کے 4 گزر گئے۔ اب جو وقت گزار رہے ہیں یہ وقت اضافی ہے، یہ وقت اضافی۔ ہوٹل میں بیٹھ کے ہم کھانا کھاتے ہوتے ہیں، جب پلیٹ کا سالن ختم ہو جاتا ہے تو ہم گریوی منگاتے ہیں، جس کو بعض لوگ غریبی کہتے ہیں، ہے نا؟ جو 60 سے اوپر چلے گئے وہ غریبی میں ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ ابھی وقت غریبی کا گزار رہے ہو، امیری کا سوال جو ہے وہ اس کا جواب کب دو گے؟ 60 سال جو امیری کے گزارے ہیں، کہ ابھی غریبی پہ آ گئے تو امیری کا سوال کوئی نہیں ہوگا، امیری کا سوال کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگ، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا رشتہ ناتا مضبوط کرنا ہے تو راتوں کو اٹھنے کی عادت ڈالنی پڑے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ، آج کا موضوع بڑا مزیدار ہے، ورنہ میں کل ہی جو ہے وہ اس کو ختم کر دیتا، لیکن کچھ روایتیں، کچھ واقعات ایسے تھے، میں نے کہا نہیں اس کو ضرور جو ہے وہ احباب کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ اس موضوع کا لطف دوبالا ہو۔ میرے عزیزو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بلاتے ہیں، بلا کر فرماتے ہیں نعم الرجل ھذا، یہ جو مرد ہے نا، یہ جو لڑکا ہے یا یہ جو آدمی ہے بہت اچھا ہے، یہ لڑکا بڑا اچھا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نا بڑا اچھا ہے، گڑبڑ کرتا ہے تھوڑا سا، یہ لڑکا بڑا اچھا ہے لیکن گڑبڑ کرتا ہے، اعتکاف کے وقت میں پنکھا چالو کر کے اندر جو نا بس وہ ادھر اقامت ہو رہی ہوتی ہے، وہ سو رہا ہوتا ہے، ویسے بہت اچھا ہے، یہ آدمی بڑا اچھا ہے، اور تھوڑی سی گڑبڑ ہے، تراویح کے وقت میں اندر سو رہے ہوتے ہیں لوگ، بڑی مسجدوں میں تو ہوتا ہے، دارالعلوم میں جہاں 3-4 ہزار ہے وہ کہاں پتہ چلتا ہے کہ کون کا آدمی تو بڑا اچھا ہے، بہت اچھا جو نا کیا کہتے ہیں عبادت کرتا ہے، لیکن اجتماعی معمول کے وقت میں سو رہا ہوتا، آدمی بڑا اچھا ہے، نافرمانی نہیں کرتا، جو کچھ کہو مان لیتا ہے۔ ابا جب شکوہ کرتے نا استاد کے پاس آ کر، بس وہ قاری صاحب، استاد صاحب، استاد محترم، مفتی صاحب فجر کی نماز نہیں پڑھتا، بس تھوڑی سی گڑبڑ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا بہت اچھا، بہت اچھا ہے، یہ تھوڑی سی کمی ہے، تھوڑی سی کمی ہے، غور سے سنیے گا۔ آگے فرمایا کہ اگر یہ راتوں میں جاگنے کا عادی ہو جائے تو تھوڑی سی کمی پوری ہو جائے گی، نقصان اس میں اب کوئی نہیں رہا، یہ مکمل تیار ہو گیا، اس کی شخصیت پر، اس کے وجود پر، اس کی بناوٹ پر، اس کی تخلیق پر صرف ایک عادت، رات کو اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کی، بس صرف اتنی کمی ہے۔ اگر یہ کمی یہ پورا کر دیتا ہے تو پھر مکمل ہے، پھر مکمل ہے۔ آئیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پھر ہم اپنے آپ پر اس کو منطبق کریں۔ ہم سب مکمل ہیں، ہم سب دیندار ہیں، ہم سب متقی پرہیزگار ہیں، لیکن ایک خرابی ہے ہمارے اندر، ہم راتوں میں اٹھنے کے عادی نہیں ہیں،
تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے ہیں بہت اچھا ہے لیکن ایک ٹائر پنچر ہے، صحیح چلے گی نہیں گاڑی، ایک ٹائر پنچر ہے صحیح نہیں چلے گی گاڑی، یا ہوا کم ہے گاڑی صحیح نہیں چلے گی۔ چاروں ٹائروں میں توازن بحال رکھنا ضروری ہے۔ چلنا چاہتے ہو اپنے پیروں میں، دونوں پیروں کو صحیح رکھنا ضروری ہے۔ اگر توازن اگر دونوں پیروں کا خراب ہے، صحیح نہیں چل سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا ہمارا تقویٰ اپنی جگہ، ہماری پرہیزگاری اپنی جگہ، پنجگانہ نماز کا اہتمام اپنی جگہ۔ اور ایک نکتے کی بات بتا دوں، یہ بات میں پچھلے تقریباً 1 سال 20 دن سے کہتا آ رہا ہوں، کیونکہ یہاں مسلسل میں آپ کے درمیان 1 سال 20 دن ہو چکے ہیں، مجھے مسلسل آپ کا ساتھ مجھے 1 سال 20 دن ہو چکے ہیں، اس سے پہلے 17 سال ہے، وہ تو الگ بات۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کوئی ایسا شخص ہے تو مجھے بتا دے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اپنے اصلاح کے لیے میں اس کے جوتے اٹھاؤں گا، اس کے پیر دھو کر پیوں گا۔ کوئی ایسا شخص ہو وہ بتا دے، حاضرین میں سے بتا دے، ریڑھی لگانے والا ہو تو بھی مجھے منظور ہے، نسوار بیچنے والا ہو تو بھی منظور ہے، رکشہ چلانے والا ہو تو بھی منظور ہے، چائے بنانے والا ہو تو بھی منظور ہے، تھلے میں بلاگ بنانے والا ہو تو بھی منظور ہے۔ جسے اپنے فرائض کے سجدوں پر ناز ہے، وہ یہ کہہ دے کہ میرا کوئی سجدہ فرائض کا اللہ تعالیٰ مستند نہیں کرتا، میں اپنی اصلاح کے لیے اس کے پاس آ جاؤں گا۔ مجھے سب کے سامنے نہ بتا، خلوت میں بتا دے، میں اسے جو ہے وہ اپنا مرشد ماننے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اس کے پاس سے جو ہے وہ کمر بستہ ہو کر ساری زندگی اس کی غلامی کرنے کو تیار، ساری زندگی اس کی غلامی کو تیار ہوں۔ فیصلہ آپ کیجیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے ان میں سے کسی کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ میں اپنی نمازوں کے بارے میں، اپنے فرائض کے بارے میں، اپنے ان سجدوں کے بارے میں پورے گارنٹیڈ طریقے سے یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میرا ہر سجدہ قابل قبول ہے؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں بھائی؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز لوگوں کے سجدے بھی اللہ تعالیٰ پرانے میلے کچیلے کپڑوں کی طرح سمیٹ کے منہ پہ مار دے تو یہ اس کے شایان شان۔ وہ کل عالم کا مالک ہے، خالق ہے، بلا نظیر پیدا کرنے والا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کی ٹکروں کی اسے ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم جیسے لوگوں کی ٹکر جو ہے وہ اس کے عالی شان مقام اور رتبے کے برابر ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اکابرین اور صوفیاء کرام کہتے ہیں ہمیشہ نوافل پر جو ہے وہ صوفیاء نے زور دیا، اکابرین نے زور دیا، علماء نے زور دیا، ہمیشہ زور جو ہے وہ نوافل کا، تہجد کا اس وجہ سے زور دیتے ہیں کہ تہجد کے وقت اٹھ کر اگر ہم 2 رکعات بھی پڑھ لیتے ہیں تو فرائض میں جو کمی کوتاہی ہماری رہ گئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان اضافی جو ہے وہ ہماری ان اضافیات کے ذریعے سے اس کمی کوتاہی کو کیا کر دیتا ہے؟ ان اضافیات نوافل کے ذریعے سے کمی کوتاہی کو کم کر دیتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال دے دوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو کہا، مخاطب فرما کر، اے تاجروں کی جماعت، غور سے سنیے گا، اے تاجروں کی جماعت، تجارت کے درمیان بہت دفعہ ناپ تول میں نہ چاہتے ہوئے بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ بیشی ہو جائے کوئی بات نہیں، کمی ہو جائے گلے آ جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ تو اس کمی بیشی کی نحوست کو صدقات کے ذریعے سے دور کریں۔ نوافل اور تہجد کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارا پورا وجود، یعنی جس وجود کو، جس عمارت کو ہم نے عبادات کے ذریعے سے قائم کیا ہوتا ہے، اس میں جو زخم لگے ہوتے ہیں اس کو پیوند لگانے کا کام یہ نوافل کرتے ہیں۔ پیوند لگانے کا کام یہ نوافل کرتے ہیں۔
اگلی روایت حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے عمر، فلاں بڑا اچھا آدمی تھا لیکن اس نے تہجد کی نمازیں چھوڑ دی۔ فلاں بڑا اچھا آدمی تھا لیکن اس نے تہجد کی نماز چھوڑ دی، تم بھی اس جیسے نہ ہو جانا، تم بھی اس جیسے نہ ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے دوام کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، ساری زندگی کے واسطے راتوں میں اٹھ کر تہجد کی نماز اللہ کے حضور پیش کرنے کا مطالبہ فرمایا۔ ایک اور بات میں کہہ کر اپنی بات سمیٹوں گا، ختم کروں گا، پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی خدا کی قسم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک بالکل ورم سے ورم زدہ سوجا ہوا ہے، کھڑے ہیں ساری رات۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آخر اتنی محنت کس کے لیے؟ آخر اتنی محنت کیوں؟ جنت تو میرے رب نے سجائی آپ کے لیے، نوع بنی انسان کو پیدا کیا اللہ رب العزت نے آپ کی وجہ سے، آپ کی بعثت کو مقصد بنانا تھا، کیوں میں اتنی محنت؟ اگلا جملہ سنیے، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پلٹ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جملہ فرماتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میرے وجہ سے بنائی، 1,24,000 انبیاء میری وجہ سے مبعوث کیے، مجھے 1,24,000 صحابہ دیے، یہ کتاب مجھ پر اتاری گئی، کیا میں شکر گزار نہ بنوں یا پھر ناز اور نخرے میں مزید جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذلک، جس طرح ہم کہہ دیا کرتے ہیں عام محاوروں میں ہم ہو جایا کرتے ہیں کہ جب بہت زیادہ قرب ہمیں نصیب ہوتا ہے تو بدعنوانیاں ہماری بڑھ جاتی ہیں۔ جس شخص کے جتنے ہی شاہی مراسم ہوتے ہیں، جتنے زیادہ شاہی تعلقات ہوتے ہیں، اس کی بدعنوانیاں اتنی بڑھتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ تعلقات ہیں۔ اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، غریب اس سے الجھنا نہیں چاہتا، غریب اس سے الجھنا نہیں چاہتا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام تر نعمتوں کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے دگنی عمر بھی دے، وہ بھی اللہ کے حضور قیام اور سجود۔ بس آخری بات، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا کون انکار کر سکتا ہے کوئی ہے؟ آج تصوف کا سلسلہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرہون منت، ان کے ایک مرید نے، بس آخری واقعہ سنا رہا ہوں، ان کے ایک مرید نے، اور بڑی مستند کتاب میں جو ہے یہ واقعہ مذکور ہے، بڑی مستند کتاب میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ ان کے ایک مرید نے ان کو خواب میں دیکھا، اور کتاب کا حوالہ بھی جو ہے وہ میں آپ کو دے دوں، بریقۃ محمودیہ فی شرح طریقۃ محمدیہ، باب ثانی میں ہے، فصل ثانی میں ہے، فی العلوم المقصودہ لغیرہا، اور نوع ثالث العلوم المندوبہ الیہا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275، مطبع الحلبی۔ کسی مرید نے خواب میں دیکھا جنید بغدادی کو، غور سے سنیے گا، قسم خدا کی یہ جو نہ کیا کہتے ہیں کام کی بات۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ جواب یاد رکھیں،
جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ساری حکمت کی باتیں، ساری دانائی کی باتیں، ساری کی ساری محنتیں، ریاضتیں ایک طرف، آدھی رات کو اٹھ کر یا رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کے حضور 2 رکعت پڑھ لینا، اسی نے بیڑا پار کیا۔ باقی سب ایک طرف اور راتوں میں اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لینا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آج اگر ان کا نام نہ ہوتا تو شاید اسلام اور مسلمانوں کی شکل و صورت میں ہم جو ہے وہ درندے ہوتے۔ امت پر بڑا احسان ہے ان لوگوں کا۔ کیا کہہ رہے؟ ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، ساری محنت ایک طرف، صرف رات کو اٹھ کر 2 رکعت پڑھنا ایک طرف، ساری زندگی کی محنت ایک طرف، ایک پڑھنے میں صرف رات کو آدھی رات کے بعد کی وہ 2 رکعتیں، کہ یہ 2 رکعتیں بندہ اس وقت اللہ کے حضور پیش کرتا ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ پاک سے مانگنے کی ضرورت بندے کو نہیں ہوتی، خود اللہ تعالیٰ ضرورت پوری کرنے کے لیے سمائے دنیا میں تشریف لا چکے ہوتے، خود میری اور آپ کی مغفرت کے لیے میرا رب سمائے دنیا پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور میری اور آپ کی غفلت کا حال یہ ہے، میری اور آپ کی غفلت کا حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو تر و تازہ کرتے ہیں، سوتے ہیں اس لیے کہ صبح صحیح معنوں میں کام کر سکے، لیکن اپنی دن بھر کے فرائض کی کمی کوتاہی کو پورا کر کے اس کو تر و تازہ کرنے کے لیے آدھی رات کو اٹھ کر 2 رکعت اللہ کے حضور پیش کرنے کی ہمت و حوصلہ میں نے۔ ہماری کمظرفی کا یہ حال ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور 2 رکعت، اللہ کے حضور 2 رکعت آدھی رات کے بعد یا 2/3 رات کے بعد 2 رکعت اللہ کے حضور پیش کرنے کی عادت ڈال دی۔ اس کا ایک طریقہ بھی میں آپ کو بتایا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر 5:30 بجے اذانیں، عموماً اذانیں ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے صبح صادق داخل ہوگا تو اذانیں ہوں گی نا، وقت سے پہلے اذان دی جائے تو اس اذان کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ تو آپ دائمی جو نقشہ ہے، کیلنڈر ہے، جو وقت داخل ہو رہا ہے، وقت کے داخل ہونے کے 5-10 منٹ کے بعد ہی اذان ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ فجر کا وقت کب داخل ہو رہا ہے، جس وقت فجر کا وقت داخل ہو رہا ہو اس سے 20 منٹ پہلے اٹھ جائیے، 5 منٹ میں مسواک وغیرہ، برش وغیرہ، وضو وغیرہ کر لیجئے، باقی 15 منٹ میں باخدا آپ بآسانی 2 کر کے 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، پاؤ یا آدھا سپارہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک عمل بتا دوں، اگر وقت کے داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھنے کی توفیق دے دیتا ہے، 2 کر کے 4 رکعت یا 2 رکعت ہی صحیح صرف پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد ایک عمل ہے اس کو کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، باخدا میں اپنا تجربہ زندگی کا بتا رہا ہوں، اکابرین کا، اللہ رب العزت نے آپ کو 2 کروڑ معاملات میں پھنسایا ہوا ہوگا، یا آپ حالات کے زد میں آ کر پھنسے ہوئے ہوں گے، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کو اس عمل کی برکت سے آپ کو نکال دے گا۔ تجربہ شرط ہے، تجربہ کر کے دیکھیے، اللہ تعالی ہمیں جو فرصت اس نے ہمیں دی ہے اس کی قدر کرتے ہوئے اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے اعمال کی کمی کوتاہیوں کو پورا کرنے کے لیے رات کے اس آخری حصے میں مناجات کے واسطے اٹھنے کی توفیق دے دے کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ
اپنے خاص بندوں کو توفیق دیا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے خاصان خاص میں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔